السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا تھا مضاف اور مضاف الیہ اور مضاف اور مضاف الیہ کی خبر، پھر دو مضاف اور دو مضاف الیہ پڑھا تھا، پھر دو مضاف اور دو مضاف الیہ کی خبر پڑھی تھی ہم نے۔ آج ہم پڑھیں گے موصوف صفت کسے کہتے ہیں، موصوف صفت کی تعریف کیا ہے، انٹروڈکشن کیا ہے، موصوف صفت کے شرائط کیا ہیں، اور اس کے جملے کس طرح سے ہم بنائیں گے، تذکیر و تانیث کس طرح سے ہم بنائیں گے۔ یعنی موصوف صفت میں بھی تذکیر و تانیث ہوتا ہے، تعریف و تنکیر ہوتا ہے، اور اعراب بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام قوانین ہم سمجھنے والے ہیں آج اس درس میں۔ تو انشاءاللہ چلیے آپ بھی نوٹ بک لے کر بیٹھیے، اور جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ لکھتے چلیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب موصوف صفت کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ موصوف اور صفت کسے کہتے ہیں۔ تو اس میں جاننا یہ ہے کہ موصوف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کی تعریف بیان کی جائے۔ مثال کے طور پر میں ایک اسم لکھ دیتا ہوں یہاں پر، الولد۔ دیکھیے آپ بھی اپنی نوٹ بک میں لکھیے الولد، ٹھیک ہے، الولد، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ایک اسم ہو گیا، اسم ہو گیا۔ یاد رکھیں گے اسم ہی ہونا چاہیے، فعل نہیں لائیں گے اور کوئی ورڈ کوئی لفظ نہیں لائیں گے، اسم ہی لے کر آئیں گے۔ یہاں پر یہ آپ کا اسم ہو گیا کہ بھئی الولد۔ اب الولد کی ہمیں تعریف کرنی پڑے گی کہ ولد کیسا ہے۔ ولد چھوٹا ہے، ولد بڑا ہے، ولد کالا ہے، ولد گورا ہے، ولد کیسا ہے، ولد ٹیڑھا ہے، ولد میڑا ہے، ولد کیسا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اس اسم کے بارے میں بتانی پڑیں گی، تبھی وہ موصوف بنے گا۔ تو ہمیں اس اسم کے بارے میں، یہ جو اسم ہے آپ کا، اس اسم کے بارے میں کچھ بتانا پڑے گا، تبھی یہ موصوف بنے گا۔ فور ایگزامپل میں یہاں پر بتا دیتا ہوں، اس کو بتا دیتا ہوں، الولد الصغیر، الصغیر، الصغیر۔ یہ دیکھیے الولد الصغیر، یہ ہو گیا۔ یہ جو ہے آپ کا بن گیا موصوف۔ کیوں موصوف بن گیا؟ کیونکہ اس کی صفت ہم نے بیان کر دی۔ ولد کیسا ہے بھائی؟ ولد جو ہے وہ صغیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں ایک صفت اور بیان کر دیتا ہوں، الولد الکبیر، الکبیر، الکبیر۔ تو ولد کیسا ہے بھائی؟ الولد جو ہے وہ کبیر ہے۔ ولد کیسا ہے؟ ولد جو ہے صغیر ہے۔ تو اس طرح کا جب ہم کمبینیشن بنائیں گے، اس طرح کا جب ہم مرکب بنائیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ موصوف ہو جائے گا۔ پھر یہ کیا بنے گا؟ صفت بنے گا۔ تو اس طرح کے کمبینیشن بنانے کے بعد ہی آپ پہچان پائیں گے کہ موصوف کیا ہے اور صفت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فور ایگزامپل میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، یہاں پر لکھ دیتا ہوں الولد، صرف الولد لکھ دیتا ہوں میں یہاں پر۔ دیکھیے میں نے یہاں پر الولد لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو اکیلا دیکھ کر موصوف نہیں کہہ سکتے،
ٹھیک ہے، نہ آپ اس کو صفت کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو موصوف کہہ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ وہ اکیلا ہے، اس وجہ سے آپ اس کو موصوف نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو موصوف صفت کو جاننے کے لیے، موصوف صفت کو بنانے کے لیے، موصوف صفت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی صفت بیان کرنی پڑے گی، تبھی وہ موصوف صفت بنے گا۔ اکیلا اسم کچھ نہیں ہے، وہ صرف اسم ہے، آپ اس کو اسم کہیں گے۔ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ ایک نام اس کا اور رکھ لے سکتے ہیں۔ کیا بھائی؟ کہ بھائی یہ جو اسم ہے وہ معرفہ ہے۔ کیوں؟ یہاں پر تعریف کے لیے الف لام لگایا ہوا ہے، تو اس لیے یہ معرفہ اسم ہے۔ اس طرح سے تو آپ کہہ سکتے ہیں، مگر اس کو موصوف نہیں کہہ سکتے۔ تو موصوف صفت کے لیے آپ کو صفت بنانی پڑے گی، تب جا کر کے وہ موصوف بنے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، آپ نے جان لیا کہ موصوف کسے کہتے ہیں اور صفت کیسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چلیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مرکب بنا کے دکھاتا ہوں۔ اب میں ایک مرکب بناؤں گا تذکیری مرکب، پھر ایک مرکب بناؤں گا تانیثی مرکب۔ چلیے، الولد، الولد الصغیر، یہ سینٹنس لکھیے آپ اپنی نوٹ بک میں، الولد الصغیر، الصغیر۔ تو ہم نے یہ دیکھا الولد الصغیر۔ اب چلیے اس میں تھوڑا سا کیئر کرتے ہیں، تھوڑا سا اس میں غور کرتے ہیں۔ دیکھیے الولد، یہاں پر آخر میں کیا ہے؟ رفعہ ہے۔ یہاں پر دیکھیے آخری حرف پر رفعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر غور کریے، یہاں پر غور کریے، یہ کیا ہے؟ الولد آپ کا معرفہ ہے، یعنی الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ کیا ہے ہم نے، اور یہاں پر دیکھیے آپ اس کو ہم نے اس کو بھی معرفہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، الولد الصغیر۔ معلوم یہ ہوا کہ موصوف اور صفت دونوں سیم طریقے سے بنیں گے، ایک ہی طریقے سے بنیں گے۔ جس طرح کی اعراب آپ موصوف میں لگائیں گے، اسی طرح کی اعراب آپ صفت میں لگائیں گے۔ اگر موصوف کو آپ معرفہ رکھیں گے تو صفت بھی آپ کی معرفہ ہوگی۔ موصوف کو آپ رفعی کے ساتھ بنائیں گے، اس کا آخری حرف اگر مرفوع ہے تو صفت کا بھی آخری حرف کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ جیسے یہاں پر ہے، یہ اس کا آخری حرف کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ رفع لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ضمہ لگا ہوا ہے، مضموم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی ضمہ لگا ہوا ہے، یہ بھی مضموم۔ تو موصوف صفت کا آخری حرف جو ہوگا، موصوف کا بھی اور صفت کا بھی، اگر مضموم ہے موصوف کا آخری حرف تو صفت کا بھی آخری حرف کیا ہوگا؟ مضموم ہی ہوگا۔ اگر موصوف کا آخری حرف فتحے کے ساتھ ہے تو صفت کا بھی آخری حرف فتحے کے ساتھ ہوگا، اور موصوف کا آخری حرف اگر جر کے ساتھ ہے تو صفت کا بھی آخری حرف جر کے ساتھ ہوگا۔ جیسے میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں، ماء بارد، ماء بارد، یہ آپ کا موصوف ہے، یہ آپ کا صفت ہے۔ تو میں نے بتایا ماء بارد۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کی حرکات دیکھیے، یہ موصوف ہے آپ کا، یہ صفت ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے، اب موصوف میں ہم دیکھیں گے کہ موصوف کا جو آخری حرف ہے تنوین کے ساتھ ہے، تو ہم نے صفت کا آخری حرف بھی کیا کیا؟ تنوین کے ساتھ بنایا ہے۔ یہاں بھی دو پیش ہیں اور یہاں بھی دو پیش ہے، یہ بھی تنوین ہے اور یہاں پر بھی تنوین ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اور غور کریے، موصوف کو ہم نے نکرہ بنایا ہے، یعنی یہاں پر الف لام نہیں ہے، تو صفت کو بھی ہم نے نکرہ بنایا ہے، یعنی یہاں پر بھی الف لام نہیں ہے۔ تو یہ مطابقت آپ کو حرکات میں رکھنی پڑے گی، یعنی جو حرکات
आप मौसूफ पर लगाएंगे, वही हरकत आप जो है सिफत पर लगाएंगे। तो उम्मीद है आप बोलने में, लिखने में, पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख के रखिए और इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको मौसूफ सिफत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब मैं आपको एक मुरक्कब और बना के दिखाता हूं, आप उसमें भी देखना कि उसमें भी जो है हरकत जो है वो सिमिलर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मा इन बारिदिन, तो ये देखिए यहां पर और यहां पर देखिए, ये आपका मौसूफ हो गया, ये आपका सिफत हो गया। यहां पर हमने तनवीन लगाई है नीचे, यहां पर भी हमने तनवीन लगाई है नीचे। हमने इसको नकीरा रखा है, इसको भी हमने नकीरा रखा है। आप जानते हैं मारिफा और नकीरा किसको कहते हैं? जिस इस्म पर अलिफ लाम होगा उसको मारिफा कहेंगे, जिस इस्म पर अलिफ लाम नहीं होगा उसको नकीरा कहेंगे। एक वीडियो हमने बना करके आपको दे दिया है, आप उसमें देख करके समझ लीजिए कि मारिफा क्या होता है और नकीरा क्या होता है। तो चलिए यहां पर देखिए, तो यहां पर मौसूफ और सिफत में क्या है? मुताबिकत है, सिमिलैरिटी है। ठीक है, यहां पर भी सिमिलैरिटी है और यहां पर भी सिमिलैरिटी है, और इसके पहले जो सेंटेंस हमने दिया था आपको उसमें भी सिमिलैरिटी थी। इसके अलावा और भी अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, इस तरह के मुरक्कबात अगर हम बनाएंगे तो उसमें भी आपको क्या मिलेगी? सिमिलैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक मुरक्कब बना के दिखाता हूं मुज़क्कर, और एक मुरक्कब बना के दिखाता हूं मुअन्नस। तो चलिए लिखिए अपनी नोटबुक में, मैं वही पहला ही वाला जुमला लूंगा, नया जुमला नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको माना समझने में दिक्कत हो सकती है। अल वलदु अस्सगीरु वही पहला वाला जुमला है। ठीक है, अल वलदु अस्सगीरु। ठीक है, ये जो है मुज़क्कर है। क्या है बच्चों? मुज़क्कर। ये जो है ना आपका मुज़क्कर है, ये मुरक्कब क्या है आपका? मुज़क्कर है। ठीक है, ओके। अब मैं बनाता हूं मुअन्नस, यहां पर मुअन्नस बनाता हूं, मुअन्नस एक मुरक्कब बनाता हूं आपके लिए। अल बिन्तु सगीरतु, अल बिन्तु सगीरतु। तो देखिए यहां पर अल बिन्तु सगीरतु, ये जो है आपका मुज़क्कर मुरक्कब है, और ये जो मुरक्कब है आपका मुअन्नस मुरक्कब है। अब फर्क देखिए, यहां पर चूंकि मुज़क्कर था, यहां पर क्या था? मुज़क्कर, तो हमने इसकी सिफत मुज़क्कर लगाई। यहां पर मुअन्नस है तो इसकी सिफत हमने मुअन्नस लगाई। ठीक है, यहां पर देखिए मुज़क्कर है, यहां पर देखिए मुअन्नस है। तो ये मुताबिकत भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपका मौसूफ मुज़क्कर है तो आपकी सिफत भी मुज़क्कर होगी, और आपका मौसूफ मुअन्नस है तो आपकी सिफत भी मुअन्नस होगी। ये मुताबिकत आपको रखनी पड़ेगी, बोलने में भी, पढ़ने में भी। कहीं भी आप अरबी किताब देखें, कुरान देखें या कुरान की जैसी कोई और किताब देखें, तो आपको उसी हिसाब से मानी रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं दोनों सेंटेंस की मीनिंग करके बता देता हूं आपको। ये आपका मुरक्कब है मुज़क्कर और ये आपका मुरक्कब है मुअन्नस। इसकी मीनिंग क्या होगी? छोटा लड़का, यहां लिख देता हूं मैं, छोटा लड़का। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होगी? छोटी लड़की, छोटी लड़की। ठीक है, इस तरह से आप क्या करिए, इन दोनों मुरक्कबात को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए
اور ان دونوں مرکبات کی آپ میننگ بھی لکھ لیجئے۔ اس مرکب کی میننگ ہے چھوٹا لڑکا اور اس مرکب کی میننگ ہے چھوٹی لڑکی۔ اعراب بھی آپ کاپی کر لیجئے کہ کس طرح سے میں نے آپ کو لکھ کر بتایا ہے۔ تعریف اور تنکیر آپ دیکھ لیجئے۔ پہلے جو میں نے آپ کو مرکبات لکھ کر بتائے ہیں اس کو بھی آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اردو کے موصوف صفت میں اور عربی کے موصوف صفت میں فرق کیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں بورڈ پر اردو کا موصوف صفت کیسا ہوتا ہے اور عربی کا موصوف صفت کیسا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر مرکب کو بدل رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں میں لکھتا ہوں اردو میں کیا؟ خوبصورت۔ خوبصورت قلم، یہ اردو کا موصوف صفت ہوا۔ میں ہندی میں لکھ دیتا ہوں خوبصورت قلم، یہ اردو کا موصوف صفت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قلم کیا ہے؟ اسم ہے، بعد میں آیا۔ خوبصورت کیا ہے؟ صفت، پہلے آئی۔ اردو میں ہم اس طرح بولیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ الٹا بولیں گے۔ اب چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عربی میں ہم کس طرح لکھیں گے خوبصورت قلم کو۔ یہاں پر ہے القلم، القلم الجمیل، القلم الجمیل، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا عربی کا ہو گیا۔ اب عربی میں آپ دیکھیے قلم پہلے، اردو میں آپ دیکھیے قلم بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو قلم پہلے قلم بعد میں، یہ ہے۔ اچھا اردو میں دیکھیے خوبصورت پہلے ہے، یعنی صفت پہلے ہے۔ عربی میں دیکھیے صفت بعد میں۔ تو اگر آپ الٹا کریں گے تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ اگر آپ اس طرح لکھیں گے، اسم پہلے لائیں گے تو عربی بن جائے گا، اسم بعد میں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ اردو بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ میننگ کیا ہے اس کی؟ میننگ یہ ہے خوبصورت قلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ اچھی طرح سے اپنی نوٹ بک میں کاپی کر لیجئے اور اس کو تھوڑا بہت پڑھیے۔ 2-3 بار اگر آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ یاد ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔